کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کہ مریم یہ یوں ہو جائے گا کہ تیرا رب ارادہ کر چکا ہے کہ کرنا ہے۔ وہ حیران پریشان کیسے ہوگا؟ جبریل آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ ڈرو نہیں ادھر آئے اور یہاں انگلی رکھی، یہاں آستین پر انگلی رکھی اور یہ آستین کو کھولا اور دور کھڑے ہو کر پھونک ماری، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ لا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے خزانوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے پاسپورٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری ڈگریوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میرے تجربے طاقت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لا میری فہم و فراست سے بھی کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ بھائیو یہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے۔ تبلیغ میں اس ایمان کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ صرف کلمے کے بول نہ سیکھو، بول بھی سیکھو، کلمے کے بول بھی سیکھو اور کلمے والا ایمان بھی سیکھو، کلمے والا یقین بھی سیکھو کہ صرف اللہ پر نظر ہو اور مخلوق سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے خزانوں سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کے جیب سے نظر ہٹ جائے، مخلوق سے نظر ہٹ جائے، عزت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، ذلت مخلوق کے ہاتھ میں نظر نہ آئے، اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، کاموں کا بننا اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے۔ یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے اور اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ جب میرے ہاتھ میں چابی ہو تو اس دروازہ تبھی کھلے گا جب چابی میں آپ کو دوں گا۔ جب میں آپ کو چابی نہ دوں تو دروازہ کیسے کھولے؟ دروازہ نہ کھولے تو اندر کیسے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دروازہ نہ کھولے تو عزت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو رزق نہیں مل سکتا، دروازہ نہ کھولے تو صحت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو محبت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو کام نہیں بن سکتے، دروازہ نہ کھولے تو نفرتیں ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جنت نہیں مل سکتی، دروازہ نہ کھولے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کا قبضہ اور اللہ سے لینے کا ایک راستہ، صرف ایک راستہ، وہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے، اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی بے روزگاری سے بچنے کے لیے، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کے مسائل سے بچنے کے لیے، دنیا کی محبت عزت کامیابی کے لیے، آخرت کی محبت عزت کامیابی کے لیے، ایک جیسے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، ایسے لا طریق کوئی راستہ نہیں، لا طریق کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل آپ ہمارا نمونہ ہیں، آپ ہماری مثال ہیں۔ کلمے کا جز بنا دیا، آپ معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کسی کے لیے مردے زندہ، کسی کے لیے ہوا تابع، کسی کے لیے لوہا تابع، کسی کے لیے کلام، کسی کے لیے خلیل، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی، بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر
ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں. ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے, سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے, سنت دی خیر ہے, سنت دی کوئی گل نہیں. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جھاڑیوں, چھوٹے چھوٹے درختوں, اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, یہ جھاڑی ادھر سے آئی, چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے, آپ پیشاب سے فارغ ہوئے, جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں, اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئیں کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ سوئے ہوئے تھے, او بھائی او میاں تو بیٹھ جا, تجھے کس نے, تو اب کیا کریں, جگہ ہی تھوڑی ہے تو کیا کریں. اب صبر کرو بھائی, صبر کرو. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, اللہ کرے تمہارے سارے حال چھوٹے پڑ جائیں. اتنا تم اللہ کی بات سننے کے لیے آؤ کہ تمہارے حال چھوٹے پڑ جائیں, تمہاری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. اللہ کے فضل سے بھر دو مسجدوں کو, اللہ کا احسان ہے, اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو آپ سوئے ہوئے تھے, تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے, تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا, وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا, زمین کو چیرتا ہوا, ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں, چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا. تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا, پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی, یا رسول اللہ, وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا, آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا, یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا, یہ درخت مجھ سے دور تھا, یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا, تو اس نے اللہ سے درخواست کی, یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی, تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے. بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے, سردی کا موسم, کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں, سردی میں کھجور نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. ابو بکر عمر نظر آ گئے, کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا, علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی. تو حضرت علی گئے, حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے, اب کہاں سے. اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا. ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی, دیگ, تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی, بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا. تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ, تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی. آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ, تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی. آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا. پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ, تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تیری ناں نے برکتوں کا در بند کر دیا. تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی, تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا. حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں, کھجور سے, بے جان درخت سے. اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ, اے کھجور کے درخت, اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی. ساری چادر بھر گئی. آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر, کھاؤ. سب نے کھایا, آپ نے بھی کھایا, بکر نے بھی, عمر نے بھی. کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا, فاطمہ بھوکی ہوگی, میرے بچے بھوکے ہوں گے, ان کو بھی جا کے کھلا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت, جاندار پر بھی نبوت, مردہ پر بھی نبوت, زندہ پر بھی نبوت. ایک بدو گوہ ایک جانور ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے, چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے, 20 گنا بڑا ہوتا ہے. گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے, جنگلوں میں ہوتا ہے, صحراؤں میں ہوتا ہے. تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے.
تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا, رسی سے, یہاں رسی باندھی ہوئی تھی, اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی, شکار کی ہوئی مردہ, ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گوہ کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کے ایسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولیندا, جانور بھی تو بولے. کیوں بھائی جانور بھی تو بولے. اس کہہ رہے ہیں آج میرا کام بن گیا, آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا. اور ایسے کھڑا ہو گیا. تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ, تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا رب سبحان اللہ, یا رب اے گو. تو گو نے آنکھیں کھولی, بھلے زندہ ہوئی, اللہ نے زندہ کیا, آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گو نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر, وسعدیک میری سعادت, میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت, یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر, میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے پکارا, میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے, میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے, تیرا معبود کون ہے, تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ, یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, وفی الارض سلطانہ, جس کی سلطنت زمینوں پر, وفی البحر سبیلہ, جس کے راستے سمندر میں, فی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ, جس کا عذاب جہنم میں. میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی حیران پریشان, ہاتھ ہیٹھا لے گئے ہوتے, پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گیا. تو آپ نے فرمایا من انا, میں کون, میں کون؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور گو کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے, صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے. ایک مردہ گو کو پتا ہے, انسانوں کو نہیں پتا. اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بات ہے گو کو بھی معلوم ہے. کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے بھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا, جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا. ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے. اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو, تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ مسجد قبول ہے, نہ محراب قبول ہے, نہ ممبر قبول ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے, جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون, میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے. وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا. تو یہ گو کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین, یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگلا فتویٰ بھی سنو. اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک, یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب, ٹوٹنگ والے آپ کی مان گئے تو کامیاب, لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب, پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام, مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام, مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام. جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب. لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گو نے کہا قد افلح من صدقک, یا رسول اللہ جو آپ کی
کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ، وقد خواب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حیران پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں، یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے، اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے۔ سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی بات ہے۔ میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹ
اونٹنیوں پہ سوار ہوئے. حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟ قصواء پہ سوار تھے. آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصواء پہ سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا. اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی. آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی. ایک کا نام عفیر ہے, ایک کا نام یعفور ہے. جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا, جانور آئے, تو گدھے آئے. ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا, یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں. کھوتے نو بھی پتا ہے, بندیاں نو کوئی نہیں پتا. یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں. میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی, آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں, اپنے حصے میں لے لیں. تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا, اس پہ سواری فرماتے تھے. اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا. کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یعفور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ. تو یعفور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا تھا. تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کیا ماری. آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے. یہ یعفور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا, چیختا تھا, بھاگتا تھا. آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے. آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا, اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی, ایک دانہ نہیں کھایا ہے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے دلدل, ایک کا نام ہے فضہ. آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام ہے طراز, ایک کا نام ہے لزاز, ایک کا نام ہے لحیف, ایک کا نام ہے مرتجل, ایک کا نام ہے مرتجز, ایک کا نام ہے سجل, ایک کا نام ہے ورد, ایک کا نام ہے سکب, ایک کا نام ہے صبحہ. یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی. یہ میرے محبوب سے, میرے نبی سے, آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا, عشق کیا, اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا. تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو, سرمایہ موجود ہے, سرمایہ موجود ہے. آپ کی بکریاں تھیں, 9 بکریاں تھیں آپ کے ملک میں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا, اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ایمن ان کو چراتی تھیں اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا. تو وہ عجوا اور سقیا, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, قمراء, غیفاء, یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا کر, ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں. اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی, اور ایک 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں. زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے. نقل اتار لو, اپنے نبی کی نقل اتار دو, اللہ کے واسطے نقل اتار لو. نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. تم اپنے نبی کی نقل مارو, انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا. اللہ کو حیا آئے گی. میرے نبی کی وردی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے, اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی, وہ مقابلے میں وہ ہدایت مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے, ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا, موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے, مجھے پیارے لگے, میں نے ہدایت دے دی. تو تم نبی کا روپ اپنا لو, ظاہر بنا لو, باطن بنتا رہے گا. ظاہر بنا لو. ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے, وردی کی قیمت ہوتی ہے, وردی میں طاقت ہوتی ہے. وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں. تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا, اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے, پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے, اور وسیم اکرم صاف ستھرا. تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا, 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا, چھوڑ دیا. جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا, یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا, 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. تو سعید نے کہا, میں وردی میں تھا تو ہم نے وردی اتاری ہوئی تھی. تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے, قدر ہوتی ہے. تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں, وردی پہن لو, اپنے نبی کی وردی پہن لو. وردی کی طاقت ہے, وردی کی قیمت ہے. ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولانیاں مارتے مارتے موت آ جائے. اور اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ. اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں
میں ڈھالو، طریقوں میں ڈھالو۔ یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے، آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا۔ کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے، سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا۔ لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا، لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا، لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا، لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا۔ مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے، جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا، سلسبیل کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے، میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا، جب تک وہ نہ ہے۔ حبیب اللہ، واہ واہ، حبیب، حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، ملاقات بھی چاہتا ہو اور کوئی تحفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملاقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھ لو مجھے یہی کافی ہے، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ روح اللہ، واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں۔ میری شان کو کیا پوچھتے ہو، میری امت کی شان سنو۔ اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، میری شان تم کیا جانو گے، میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے، سمجھو گے۔ یہاں میری غلامی کر لو، تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا۔ میرے اللہ نے میری امت کے 2 نام رکھے اور دونوں اپنے ناموں میں سے نام رکھے۔ اللہ کا نام سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام مومنین رکھا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ نبی ہے نبی، رسول ہے رسول، محمد الرسول اللہ۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، کیا خوبصورت اور کلام ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا۔ والضحى، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے۔ اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا مختصر آخرت باقی، تجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، بحر و بر کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، شہداء سے صدیقین سے مجھے راضی کرو، اور خود کیا کہتا ہے، خود کیا کہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے، میں تجھے راضی کرنے پر ہوں، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ ٹوٹنگ والوں کو تو نہیں پتا، وہ تو تمہیں ناراضی کرتے رہتے ہیں، پر میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو اپنے حبیب کو راضی کر لو، وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہو؟ تو
اس پر آج تک جو ہم نے کوتاہیاں کی، کمیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اس پر آج ہم توبہ کر لیں کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگنے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عمل ہے نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ اور گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے، اور پھر تمہارے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر آنسو بہائیں اور معافیاں مانگیں اور توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے، اور معاف کرنے کا ظرف اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کی سطح سے اٹھا اور ان کو ایسے طے کرتا جاتا ہے، ایسے اپنے گناہوں کو ایسی طے لگا جیسے کپڑوں کی طے لگاتے ہیں، پہلے ساری زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، ساری زمین 7 بر اعظم، سمندر بھی بھر دے، سارے کو بھر دے، اور پھر اس گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، ایسے گناہ رکھتا جا، گناہوں کے اوپر گناہ رکھتا جا، آسمان کی چھت کو جا کر اپنے گناہوں کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے لیے ساری دنیا آ جائے، سارے جنات آ جائیں، سارے فرشتے گناہ گار ہو کے آ جائیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ زمین سے اٹھائیں اور آسمان کی چھت کو لگائیں۔ ہمارے گناہوں سے تو ہمارا گھر نہیں بھرتا، زمین کہاں سے بھرے گی؟ میرا رب کہہ رہا ہے میرا بندہ نہیں، ٹوٹنگ والا، ٹوٹنگ والی، کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کروں۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا کفل۔ روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور مال بے پناہ اس کے پاس تھا، شراب کی محفل چلتی اور رات اس کے منہ کالا کرنے میں گزرتی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پاکستان کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ ہزاروں سال پہلے۔ جب وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں کیا؟ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت والی ہوں، حرمت والی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے فاقے نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالدار لوگ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ سے بڑھ کر دو۔ کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو وہ کفل وحشی انسان، نہ کسی پر رحم کھانے والا، نہ کسی پر اس کو رحم آنے والا، پتہ نہیں اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے کیا ہوا، ایک دم کفل نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، میرا اللہ میری بخشش کر دے، میں بہت گنہگار ہوں۔ وہ عورت عزت کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی، اور پیچھے کفل کو نہیں خبر کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے بعد کفل مر گیا، اچانک موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہو گیا، اچانک مر گیا۔ یہ کفل جس حال کا تھا، کل اس کے موت کی خبر سن کر نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ اس کو کوئی کفن دینے آتا، نہ اس کو کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کو کوئی دفن کرنے آتا، شاید پتھر مار مار کے اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ ہائے 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 میرا اللہ، میرا مہربان اللہ، میرا کریم اللہ، میرا غفور الرحیم اللہ، غفور الرحیم اللہ۔ میں قربان جاؤں جو غیب کا پردہ کسی کو نہیں اٹھا کے دکھاتا، لیکن میں قربان جاؤں اس نے کفل کی توبہ ایسے قبول کی کہ اس کے لیے غیب کا پردہ اٹھا دیا۔ صبح جب لوگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں بستی والو اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ یہ اعلان کیوں لکھوایا کہ اٹھو 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 میرا ولی مر گیا ہے، اس کا جنازہ، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کا غسل کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔